اس کے بعد اللہ کریم نے روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزہ فرض کیا گیا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں بلکہ یہ قدیمی عبادت ہے، اللہ کو محبوب ترین ہے، رب نے ساری امتوں پہ فرض کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی امت پہ روزہ فرض تھا، لیکن اوقات مختلف تھے۔ رمضان المبارک صرف سرکار کی امت کو ملا، یہ ان کا خاصہ ہے، ان کا نصیب ہے، اور یہ کتنی شانوں والے ہیں۔ مولا کائنات حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو محبوب علیہ السلام کی امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا، رب چاہتا کہ اس امت کو عذاب دے، تو پھر وہ اس امت پہ رمضان اور سورہ اخلاص نازل نہ فرماتا۔ رب نے رمضان دیا، سورہ اخلاص عطا فرمائی، اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ اللہ محبوب کی امت کی مغفرت کرنا چاہتا ہے، اللہ ان کو بخشنا چاہتا ہے۔ یہ کتنا شانوں والا مہینہ ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، اللہ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف مالک نظر فرما دے کبھی اللہ اس کو عذاب نہیں دیتا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ ماہ مقدس ہے جس کی پہلی رات میں اللہ 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ فرمایا اسی طرح دوسری، تیسری رات، چوتھی، حتیٰ کہ ہر رات میں 10 لاکھ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب 29ویں کی رات آتی ہے، مہینے میں جتنا لوگوں کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے، اللہ ان کی تعداد کے برابر صرف آخری رات میں مسلمانوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے ہی بخشش کروانے کے لیے، لیکن اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کا حقدار بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس شخص کو پتہ ہی نہیں کہ رمضان ہے ہی کیا، جس طرح پہلے اس کا ماحول چل رہا تھا، نہ نمازوں کا پتہ تھا، نہ روزے کا پتہ تھا، کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، اب بھی اگر وہی حالت ہے تو ایسا شخص تو پھر تباہ و بربادی کا ہی مستحق ہے۔ جس طرح محبوب علیہ السلام نے حضرت جبریل کی دعا پہ آمین کہا تھا، ممبر پہ چڑھتے ہوئے حضرت جبریل نے یہ دعا کی تھی کہ یا رسول اللہ، جو شخص رمضان المبارک کو پائے اور اس کا احترام کر کے اپنی بخشش نہ کرائے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا آمین، ہاں واقعی وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اسی طرح 2 اور باتیں بھی تھی جن کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ ایک تو وہ شخص جو بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے بخشش نہ کروا سکے، ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا آمین۔ اور تیسرا شخص تھا کہ جس کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے اور وہ حضور کی ذات پہ درود و سلام نہ پڑھے، وہ بھی تباہ و برباد ہو۔ میرے آقا نے اس پہ بھی آمین فرمایا تھا۔ تو اے رمضان کے روزے چھوڑنے والے، اے رمضان کا احترام ترک کرنے والوں، سوچو تو صحیح تمہارے خلاف دعا کون کر رہا ہے؟ جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور اس دعا پہ آمین کہنے والی ہستی کون سی؟ وہ سید المرسلین ہے۔ حضور کی دعا کا عالم یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلی فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی حضور کی دعا ابھی لبہائے مبارک سے نکلتی بعد میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ تو جو رمضان کا احترام کرتا ہے، رمضان اس کو بخشوانے کے لیے آیا ہے۔ جو شخص رمضان کا احترام نہیں کرتا تو تباہی اس کا مقدر ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔